قوموں کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت مسلمہ حقیقت ہے اور تعلیمی ادارے تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول دراپیزو لکی مروت نے اپنے 120 سالہ تعلیمی خدمات کی فراہمی سے علاقے کے سماجی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور عملی زندگی میں نامور ڈاکٹرز، انجینئر اور بیوروکریٹ پیدا کیے ہیں۔ 1903 میں بطور پرائمری اسکول اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کرنے والے اسکول نے 1930 میں میڈل کا درجہ حاصل کیا اور 1965 میں باقاعدہ ہائی اسکول کا درجہ حاصل کیا۔ 1999 سے اس اسکول میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے کلاسیں بھی شروع ہیں۔ چھٹی جماعت کے 596 طلباء اب بھی یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کی تعداد 240 یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول دراپیزو کے موجودہ پرنسپل عبدالرحمان نے ریڈیو پاکستان کو بتایا۔ میں عبدالرحمان پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جولائی 2020 سے یہاں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ اسی ادارے میں چھٹی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل، نان میڈیکل، کمپیوٹر سائنس سارے شعبے انتہائی اچھا انداز میں جا رہے ہیں۔ ہمارا سٹاف انتہائی کوالیفائڈ ہے۔ بہترین ماہرین اساتذہ ہمارے ساتھ اس ادارے میں شامل ہیں اور الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مضمون نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ادارے میں موجود نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو ملکی ضروریات ہیں یا بین الاقوامی ضروریات ہیں وہ ہمارے اس ادارے سے پورے ہوں۔ ہمارے بچے جہاں بھی جائیں وہ انتہائی یہ ہر جگہ مقابلہ کر سکیں۔ ہم اس کو ہر سطح پر اس کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب یہاں سے نکلے تو وہ انتہائی قابل ہو اور ہر فیلڈ میں وہ اچھی طرح سے اپنا پرفارمنس ادا کر سکے۔ لہٰذا اساتذہ کرام ہمارے جو خصوصاً جو سائنس کا اساتذہ ہیں وہ ڈیمانسٹریشن کے ساتھ اس کو پڑھاتے ہیں، پریکٹیکل کرواتے ہیں، لیبارٹری لے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو کمپیوٹر ہیں الحمدللہ اپنی مدداب کے تحت ہم نے لیبارٹری قائم کیے ہیں، تو ان کو بہت اچھی طرح سے پڑھایا جاتا ہے، ان کی بہت اچھی رہنمائی کی جاتی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں سے نکلیں گے تو وہ قومی اور ملکی ضروریات کو انشاءاللہ پورا کر سکیں گے۔ پینٹنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ ہے، کمپٹیشن ہے، کھیلوں کے مقابلے ہیں۔ تقریباً تمام کھیلوں میں ہمارے طلباء نے حصہ لیا اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ان کو پرفارم کیا۔ میں علاقے کے تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچے یہاں داخل کریں اور انشاءاللہ اساتذہ کرام اس کے ساتھ محنت کریں گے۔ یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن ہے، ہر فیلڈ میں ماہرین موجود ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ بچے جب یہاں سے نکلیں تو وہ ایک کامیاب انسان کی صورت میں ہو۔ اس اسکول کے ایک سابق طالب علم ماہر امراض قلب ڈاکٹر شمال خان مروت نے ریڈیو پاکستان کو بتایا۔ میرا نام ڈاکٹر شمال خان ہے۔ میں ایز اے کارڈیالوجسٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں کام کرتا ہوں۔ اب سروس سے میں ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن میں نے 1970 میں 9th اور 10th کلاسز گورنمنٹ ہائی اسکول پیزو سے حاصل کیے ہیں۔ جس دور میں میں نے وہاں پڑھائی کی تھی اس وقت جو ہمارے استاد صاحبان تھے اور ہمارے اپنے جو ہم لڑکے گروپ میں ہوتے تھے وہ محنتی تھے، والدین کی ہمارے ساتھ ہیلپ ہوتی تھی اور استادوں کی ہمارے ساتھ ہیلپ ہوتی تھی، تو اس سیشن میں ہمارے کافی لڑکے اچھی پوزیشن میں میٹرک پاس کر کے مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ میں نے بھی بہت زیادہ نمبر لیے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں فرسٹ 10 میں آیا تھا، اور ان نمبر کی وجہ سے پھر میں آگے جا کر گورنمنٹ ڈگری کالج بنو سے میں نے FSC کی، اور پھر خیبر میڈیکل کالج میں جا کر میں نے MBBS کی۔ آخر طالب علموں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ اگر وہ محنت کرے تو آگے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس وقت میں 1970 میں پڑھتا تھا تو جو وسائل اور جو ٹیچرز ان کی اگر میں بات کروں تو وہ آج کل کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں خود اپنے سبجیکٹ کی بات کروں گا، میں فزیالوجی ہائیجین کا، میرا اپنا ٹیچر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سے منت کر کے ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر تھا،
وہ مجھے اپنے کلاس میں پڑھایا کرتا تھا، اور میں اکیلا پھر آخر میں ایک دوسرا لڑکا ڈاکٹر ہاشم خان مروت ہے وہ بھی، اس کو میں نے شامل کیا، اور ہم فزیالوجی ہے جن میں صرف 2 لڑکے تھے۔ ہمارا اسکول اس وقت کلینلی لیس کے حساب سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بڑا اسٹرکٹ تھا، اسکول کے جو استاد تھے وہ وقت پر ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور ہمیں ادھر ادھر کی کسی چیز کی کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، بس صرف پڑھنا اور پڑھنا ہی ہوتا۔ اکاموڈیشن ہوتی تھی، پھر اسی ہفتے میں ہم ادھر جس طریقے سے پڑھتے تھے اس کا میں آپ لوگوں کو ذکر نہیں کر سکتا۔ آج کل کے وسائل کو اگر دیکھا جائے تو روزانہ آپ اپنے گاؤں، خاص کر ہمارے جو گاؤں ہیں شہباز خیل کا میں رہنے والا ہوں، روزانہ آ بھی سکتا ہے جا بھی۔ اس وقت ہم ہفتے کے لیے بھی بہت زیادہ سوچتے تھے۔ کتابیں نہیں ہوتی تھی، کتابوں کا بہت زیادہ وہ ہوتا تھا، تو ایک اور دوسرے لڑکے سے کتابیں آپس میں شیئر کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نوٹس وغیرہ بناتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، ادھر ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، جس گراؤنڈ میں ہر عصر کے وقت فٹ بال بھی ہوتا تھا، والی بال بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ کرکٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ہماری والی بال کی بھی بڑی اچھی ٹیم تھی اور فٹ بال کی بھی اچھی ٹیم تھی، اور اکثر یہ انعام جیت کر آتے تھے۔ تو آج کل کے جو لڑکے ہیں اس کے لیے تو کرکٹ بھی ہے اور فیسلٹیز بھی ہے، کتابیں بہت زیادہ ہیں، نوٹس ملتے ہیں، نیٹ میں چیزیں اب مل جاتی ہیں۔ یہ وسائل اگر اس وقت ہوتے تو میں نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہو۔ تعلیمی ترقی کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا ہے۔ ترقی کے اس کاروان کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز کے دیہی علاقوں کو بھی تعلیم کے برابر سہولیات فراہم کیے جائیں۔ عبدالقادر مروت، ریڈیو پاکستان، دراپیزو، لکی مروت۔